اللہ رب العزت قرآن مقدس کے اندر ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اے ایمان والو اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو، اور تم میں جو علم والے ہیں ان کی اطاعت کرو۔ علامہ فخر الدین رازی ارشاد فرماتے ہیں کہ اس آیت کریمہ میں اولی الامر سے مراد عمرا نہیں ہے بلکہ علماء کرام ہیں، اس لیے کہ عمرا پر علماء کرام کی اطاعت لازم ہے، نہ کہ علماء کرام پر عمرا کی اطاعت۔ اور اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، کہ اللہ سے اس کے بندوں میں علم والے جو ہے ڈرتے ہیں، کہ اللہ رب العزت کا خوف اپنے دلوں میں علم والے رکھتے ہیں۔ علامہ فخر الدین رازی ارشاد فرماتے ہیں کہ اس آیت کریمہ میں علماء کرام کا جنتی ہونا ثابت ہے، اور دوسرے مقام پر ارشاد فرمایا هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، کیا علم والے اور غیر علم والے دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ کہا نہیں، کہ عالم اور غیر عالم دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ غیر عالم کتنی ہی عبادت کرنے والا ہو تو وہ عالم کے برابر نہیں ہو سکتا۔ اور ارشاد فرمایا سرکار نے اتبعوا العلماء فإنهم سرج الدنیا ومصابیح الآخرۃ، کہ علماء کرام کی اطاعت کرو اس لیے کہ یہ دنیا اور آخرت کے چراغ ہیں۔ ایک دوسرے مقام پر فرمایا اکرم العلماء فإنهم ورثۃ الانبیاء فمن اکرمهم فقد اکرم اللہ ورسولہ، فرمایا کہ علماء کرام کی عزت کرو اس لیے کہ یہ انبیاء کے وارث ہیں، تو جس نے ان کی عزت کی تو گویا کہ اس نے اللہ رب العزت اور سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عزت کی۔ ایک دوسرے مقام پر ارشاد فرمایا رکعتان من عالم افضل من 70 رکعتا من غیر عالم، کہ عالم کی 2 رکعت غیر عالم کی 70 رکعتوں سے افضل ہے، کہ اگر عالم جو ہے 2 رکعت نماز نفل ادا کرتا ہے، وہیں پر غیر عالم 70 رکعت ادا کرتا ہے، تو 70 رکعتوں سے عالم کی 2 رکعت افضل ہے۔ فرمایا ساعۃ من عالم متکی علی فراشہ ینظر فی علمہ خیر من عبادتی، ارشاد فرمایا کہ عالم کی ایسا عالم جو اپنے بستر پر ٹیک لگا کر کسی مسئلے میں غور و خوض کرتا ہے، تو اس کا ایک لمحہ غور و خوض کرنا خیر من عبادت العابد 70 عاما، تو عابد کی 70 سالہ عبادت سے افضل ہے۔ اور ایک دوسرے مقام پر ارشاد فرمایا اول من یشفع یوم القیامت الانبیاء ثم العلماء ثم الشہداء، ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن سب سے پہلے انبیاء کرام شفاعت کروائیں گے، اور اس کے بعد علماء کرام، اس کے بعد شہداء اعظام۔ اور ایک دوسرے مقام پر ارشاد فرمایا العلماء مفاتیح الجنت وخلفاء الانبیاء، فرمایا کہ علماء جو ہے علماء کرام جنت کی چابی ہیں اور انبیاء کرام کے خلیفہ ہیں۔ اور ایک دوسرے مقام پر ارشاد فرمایا العلماء ورثۃ الانبیاء یحبهم اہل السماء ویستغفر لهم الحیتان فی البحر اذا ماتوا الی یوم القیامت، ارشاد فرمایا کہ انبیاء کرام علماء کرام یہ انبیاء کرام کے وارث ہیں، اور ان کے لیے آسمان والے ان سے محبت کرتے ہیں، اور مچھلیاں پانی کے اندر ان کے لیے دعائے مغفرت کرتی ہیں قیامت تک، اس لیے کہ جو کچھ آسمان والے ہیں، جو کچھ زمین والے ہیں، حدیث پاک میں آتا ہے جو کچھ آسمان میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے وہ علماء کرام کے لیے جو ہے دعائے مغفرت کرتا ہے، اس لیے کہ جو کچھ انہیں ملتا ہے تو وہ علماء کرام کا صدقہ ہے، اور مچھلیاں جو پانی کے اندر علماء کرام کے لیے دعائے مغفرت کرتی ہیں وہ اس لیے کہ پانی جو ان کی زندگی کا سہارا ہے وہ بھی انہیں علماء کرام کے وسیلے سے ملتا ہے۔ سرکار نے ارشاد فرمایا فضل العالم علی العابد کا فضلی علی ادناکم، کہ عالم کی فضیلت عابد پر ایسے ہے کہ جیسے میری فضیلت تم میں سے ادنا پر۔ اس سے اندازہ لگائیں کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تمام انبیاء کرام سے افضل، تو پھر سرکار کی فضیلت عام آدمی پر کتنے درجہ ہوگی؟ تو یہی عالم جو ہے ایک عالم کا ہے کہ عالم کا مقام اور مرتبہ بہت بلند اور بالا ہے۔ ایک حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ جس میں بیان فرمایا گیا کہ عالم اور عابد کے درمیان 70 درجہ
فاصلہ ہوگا، 70 درجہ، اور ہر درجے میں اتنی دوری ہوگی، 70 سالہ راہ اور مسافت لگاتار چلتے رہو تو 70 سال میں وہاں تک پہنچو، تو یہ درجوں میں جو ہے مسافت ہوگی۔ تو اللہ رب العزت ہم سب کو علماء کرام سے محبت کرنے والا اور ان کی اطاعت اور فرما برداری اور ان کے حکم کو ماننے والا بنائے۔